عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے اور صبح عید ہونے والی ہے، چاند ہو چکا ہے، چاند ہو چکا ہے، صبح عید ہونے والی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے دیکھو آپ کے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، میرے پاس بھی نہیں ہے، ہم اور آپ تو پرانے کپڑے پہن لیں گے، لیکن بچہ نئے کپڑے کی ضد کر رہا، بچے کے لیے تو نیا کپڑا ہونا چاہیے، پڑوس کے بچے نئے کپڑا پہنیں گے اور امیر المومنین کا بیٹا پرانے کپڑے۔ کہا میری بیوی بیت المال سے مجھے اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ میں اس سے اپنے بچے کو نیا کپڑا پہنا سکوں۔ بیوی نے کہا امیر المومنین نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے، اگلے مہینے مت لیجئے گا۔ کہ بیوی مشورہ اچھا دے رہی ہو، ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، صاحب میری بیوی بیمار ہے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، ہم دھیرے دھیرے کٹا دیں گے، کوئی بری بات نہیں ہے اگر مالک راضی ہو جائے تو۔ ابو موسیٰ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک لیٹر لکھا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ بیت المال کے کیشیئر سے کہنا یہ لیٹر دے دینا، وہ تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے گا۔ امیر المومنین خوش تھے، عمر ابن عبدالعزیز کے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس، اور وہ تو میرا خادم ہے وہ تو دے ہی دے گا، جب ہم نے آرڈر دے دیا لکھ کے دے دیا تو وہ دے دے گا۔ جیسے یہ لیٹر کیشیئر کے ہاتھ میں آتا ہے اس نے پڑھا خزانچی نے، اس میں لکھا ہے کہ کل عید ہے، میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، لہٰذا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے مت دینا، اس مہینے کے اندر کاٹ لینا۔ اس خزانچی نے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد اندر جا کر اسی لیٹر کے پیچھے کچھ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں بند کر کے کہا جاؤ اس کو دے دینا عمر ابن عبدالعزیز کو۔ کہا انہوں نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس منگائی، کہا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کا جواب وہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ آنا، اگر اس کے باوجود وہ منگائیں گے تنخواہ مانگیں گے 1 مہینے کی تو میں دے دوں گا، میں نے اس میں کچھ سوال کیا ہے۔ خادم لفافہ لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا اس نے 1000 کیا اس نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں دی؟ کہا پتہ نہیں، اس لفافے میں کچھ رکھ دیا ہے۔ لفافہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہی لفافے میرے ہی لیٹر کے پیچھے کچھ اور لکھا ہے، اس وہ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کو 1 مہینے 5 مہینے 6 مہینے آپ جتنی کہیں اتنی تنخواہ میں دینے کے لیے آزاد ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین آپ نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اس لیے مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے کاٹ لینا، لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہ رہے، اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو 1 مہینہ جو ایڈوانس تنخواہ آپ کے پاس جائے گی اس تنخواہ کو واپس کون کرے گا؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ اس تنخواہ کو بیت المال میں جمع کون کرے گا؟ کاش یہ واقعات مودی نے پڑھے ہوتے، یہ واقعات یوگی نے پڑھے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اسلامی حکمرانوں کی تاریخ کیسی گزری ہے۔ یہ بیچارے 10 اور 20 لاکھ کا سوٹ بوٹ پہن کر امریکہ کے پرائم منسٹر کا سواگت کرنے والے لوگ کیا جانے کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں۔ حکومت چلانا سیکھنا ہے تو سیکھو عمر ابن عبدالعزیز سے، سیکھو حضرت عمر فاروق سے، اور انہی سے سیکھی تھی مہاتما گاندھی جی نے۔ اسی لیے تو کہا تھا باپو نے کہ اگر دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن و سکون چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق جیسا قانون نافذ کر دو، دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے جملے کہے ہیں، ستر اہنسا کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں آج صورتحال یہ ہے کہ وجے مالیا باہر بیٹھا ہوا ہے، دیش کی یہ ساری چیزیں لے کر باہر بیٹھا ہوا ہے، آج پورے دیش کے گوداموں کو اڈانی و امبانی کے سپرد کر دیا جا رہا ہے اور دیش کا چوکیدار کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہزاروں کروڑ کی افیم اور گانجا اور چرس بمبئی کے پورٹ پر سمندر کے اوپر پکڑی جا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے منگانے والے کو، اس کے مالک کے کو آج تک پوچھنے کے لیے بھی نہیں بلایا جا رہا ہے۔ آج اس طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں۔ ایک حکومت وہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ملک شام کے اندر تھا اور اس نے رات کے اندر کھجور کو رس کو سڑایا، نچوڑا، وہ نبیذ بن گیا، صبح ہوتے ہوتے اس کے اندر نشہ آ گیا، اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے نبیذ پی لی۔ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، شراب کی ایک قسم ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سڑ چکی ہے اور اس میں نشہ آ گیا ہے۔ جب وہ پی لیا تو اس میں نشہ آ گیا،
ملک شام کے گورنر کو پتا چلا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور 40 کوڑے لگوا دیے ملک شام کے اندر. لیکن مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا بیٹے نے شراب پی لی اور یہ بھی پتا چلا کہ 40 کوڑے لگ گئے، لیکن اس کے باوجود لیٹر لکھا عمر ابن عاص کو کہ میرے بیٹے کے لیے میں گھوڑا بھیج رہا ہوں اسپیشل، اس گھوڑے سے میرے بیٹے کو جلدی واپس مدینے بھیجا جائے. بیٹا خوش تھا کہ میرے ابو نے کوئی ارجنٹ کام کے لیے بلایا. جب عمر ابن عاص نے اس اسپیشل گھوڑے سے عمر فاروق کے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جب آیا تو اس کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دیا، کہا اس کو حراست میں لو. حراست میں لے لیا اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو، اور اس کو کہا جلاد سے کہ کوڑے لگاؤ، 40 کوڑے اس کو میرے سامنے مارو. بیٹا کہتا ہے امیر المومنین، اے ابو جان ایک جرم کی 2 بار سزا کیسے؟ 40 کوڑے کی سزا تو میں نے ملک شام میں کھا لی ہے، دھوکے سے نشے والی چیز پی لی، اس کے باوجود میں نے 40 کوڑے وہاں کھا لیے، پھر یہاں کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلا جلاد 10 کوڑے مارے گا، اس کے بعد دوسرا مارے گا، کیونکہ 10 کے بعد وہ تھک جائے گا، پھر جتنی زور سے مار پڑنی چاہیے اتنی زور سے مار نہیں پڑے گی. 40 کوڑے دوسرے جلادوں سے پڑوایا. بیٹا کہتا رہا ابو جان ایک جرم کی ڈبل سزا، یہ بے انصافی ہے. حضرت عمر کہتے رہے بیٹے مجھے عمر ابن عاص پر بھروسہ نہیں ہے. کہ اللہ کی قسم انہوں نے کوڑے مارے لگوائے، ہاں میں جانتا ہوں کوڑے لگوائے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ عمر ابن عاص نے رعایت برتی ہوگی، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں پڑے ہوں گے، اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ سوچ کر جلادوں نے ہلکے ہلکے کوڑے مارے ہوں گے. آج اصلی کوڑے اب پڑیں گے تمہارے اوپر. جب اپنوں کو سزا دینے کا رواج تھا تو جرائم بند تھے، جب اپنوں کو بچایا جاتا ہے تو جرائم کا انبار لگتا ہے اور جرائم پیدا ہوتے ہیں. سیکھو حکومت ایسے چلتی ہے. آئے عمر ابن عبدالعزیز آپ کو اگر 1 مہینے کی تنخواہ دے دوں ایڈوانس، اگلے مہینے اگر آپ زندہ نہیں رہے انتقال ہو گیا تو 1 مہینے کی یہ تنخواہ واپس کون کرے گا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رونے لگے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے بیوی جس امیر المومنین کا کیشیئر اتنا زیادہ امانت دار ہو، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ وہ اپنے امیر کو بھی اپنے حاکم کو بھی سوال کر رہا ہو، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 درم کی بے ایمانی نہیں ہوگی. میرا بچہ کل پرانے کپڑے ہی پہنے گا. 1 مہینے کی تنخواہ میں ایڈوانس نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے مہینے ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے. میرے بھائیوں یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں اندر سے. وہ کون سا منظر تھا؟ یہی عمر ابن عبدالعزیز تھے جن کی بیوی حاملہ تھیں، پیٹ میں بچہ تھا، اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس عورت کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ماں جو کھائے گی وہی بچے کو بنے گا. لیکن یہاں 4 دن سے ماں کو کچھ نہیں ملا. ڈر ہو گیا کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے پیٹ میں. ماں کھائے گی تو بچے کو لگے گا، جب ماں ہی بھوکی ہے تو بچہ تو ویسے ہی مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہیں اپنی خادمہ سے، خادمہ تمہارے مالک تو مجھے کچھ دیں گے نہیں، ایسا کرو بیت المال سے میں چلی جاؤ. اور سنو یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا. بیت المال میں چلی جاؤ، 1 پیالہ دودھ وہاں کے خزانچی سے کیشیئر سے لے آؤ، دیکھو اگر میں نے دودھ نہیں پیا کچھ کھایا نہیں تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا جو امانت ہے. رات کی تاریکی میں خادمہ نکلتی ہے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتی ہے، بیت المال کے خزانچی سے کہتی ہے کہ 1 پیالہ دودھ دے دو. ہماری مالکن عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کو حمل ہے، پیٹ میں بچہ 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، بچہ کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے. بچہ اگر مر گیا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، 1 پیالہ دودھ دے دو. اس نے جلدی سے سنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی ہیں اور پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں ملا، تو اس نے سوچا بچہ نہ مر جائے، جلدی سے 1 پیالہ دودھ دے دیا، جاؤ لے جاؤ.
رات کا تقریباً یہی ٹائم ہوگا 2:30. عمر ابن عبدالعزیز اٹھ چکے تھے, کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے. انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہماری خادمہ چادر میں کچھ چھپائے ہوئے چلی آ رہی ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ میری بیوی کے کمرے میں چلی گئی. یہ پیچھے سے کمرے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کون؟ کہ میں آپ کی خادمہ. کیا دے رہی ہو میری بیوی کو؟ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تمہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم تم دونوں کی جان ہے, جب تک مجھے حساب نہ دے دو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا میں تمہیں پینے کی اجازت نہیں دیتا. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے دودھ کا پیالہ روک لیا. کہا امیر المومنین میری نیت پہ شک مت کریے, 4 دن سے صرف پانی پی رہی ہوں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے. اگر یہ بھوکی رہ گئی, اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اس کی بھی پرورش نہیں ہوگی اور یہ پیٹ میں مر جائے گا. اس لیے میں نے 1 پیالہ دودھ بیت المال سے منگوا لیا. فرمایا میری بیوی بیت المال کے 1 پیالہ دودھ کو لینے کے لیے ہمیں بیت المال کے سارے مسلمانوں کو جمع کرنا پڑے گا. جب وہ ہمیں خوشی خوشی اجازت دے دیں کہ 1 پیالہ دودھ تم اپنی بیوی کو دے سکتے ہو تب تمہارے لیے جائز ہوگا, بنا ان کی اجازت کے ہم تمہیں دودھ نہیں دے سکتے. کہ امیر المومنین آپ نے اتنے دن خدمت کی ہے, کیا آپ کو اجازت نہیں دیں گے؟ دیکھیے مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے, اس لیے مجھے پینے کی اجازت دیجیے. اچھا چلیے ادھار ہی صحیح, جب آپ کو تنخواہ ملے گی تو 1 پیالہ دودھ وہاں واپس کر دیا جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کہتے نہیں, یہ بنا اجازت کے دودھ لیا گیا ہے, اس لیے اس کو بھی لینے کے لیے اجازت لینا پڑے گی. یہ دودھ یہاں لاؤ. جب چھیننے لگے تو بیوی دینا نہیں چاہ رہی تھی اور قسم دے کر کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ 1 پیالہ دودھ پی کر اس بچے کی جان بچا لینے دیجئے مجھے. عمر ابن عبدالعزیز نے دودھ کا پیالہ چھین کر دونوں ہاتھ اس کے چھوڑ دیے اور چھین ہی لیا اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا ہرگز نہیں. کہا امیر المومنین پھر آپ یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا, یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اگر یہ پیالہ تمہیں دے دوں تو؟ کہا پھر اس بچے کے بچنے کی امید ہے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے میری بیوی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے 1 پیالہ دودھ تمہیں دے کر پلا دیا جائے اور اس کو پی کر یہ بچہ زندہ ہے, یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے تو اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری زندگی نہیں چاہیے. بیوی پیٹ میں بچہ مرتا ہے تو مر جائے, مجھے اس بچے کی موت گوارا ہے لیکن امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے. 1 پیالہ دودھ کی بے ایمانی ہمیں قبول نہیں ہے. گئے اور بیت المال میں وہ دودھ جمع کر کے بیت المال کے کیشیئر کو نوکری سے ہٹا دیا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ دودھ کیسے دیا. ان واقعات کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں, اور ان واقعات کی روشنی میں ہم تو چھوڑو مودی اور یوگی کیسے لگ رہے ہیں. ان واقعات کی روشنی میں میرے بھائیو ہم سب تصور کریں, ہم سب دیکھیں, ہم سب سیکھیں, ہم سب جانیں. اور لال بتھانی والوں ہم بار بار تمہارا نام لال بتھانی کہہ رہے ہیں. نام انہی کا لیا جاتا ہے جن سے محبت ہو, نام ان کا لیا جاتا ہے جن کے بارے میں دل میں جگہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ تو غلط فہمیاں میرے دل میں ڈالی گئی. 15 سال سے ہم سے برابر کہا جا رہا ادھر مت جانا, ادھر مت جانا, اور میری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا تھا کہ کون لال بتھانی. 15 سال ہو گئے ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا. ارے وہاں تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا. اب میں مائک میں ہوں, میں بتاؤں گا نہیں, وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے, اسی لیے میں منع کر رہا تھا. ایسا ہوتا ویسا ہوتا, کوئی نہیں اس دنیا کے اندر. سن لو, کوئی اتنا نیک انسان نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا نیک ہو کہ نیکیوں میں اس نے فرشتوں کو پھیل کر دیا ہو. کوئی اتنا بڑا نیک بھی نہیں ہے کہ اس کی عبادتیں اتنی زیادہ ہوں کہ اس نے فرشتوں کو سے آگے نکل گیا ہو. اور اس دنیا میں کوئی اتنا گناہ گار بھی نہیں کہ گناہوں میں اس نے ابلیس سے بھی وہ آگے بڑھ گیا ہو. سن لو, ہم اور آپ بیچ میں ہیں.
نہ تو اتنے نیک ہیں کہ ہم جبرائیل کو فیل کر دیں، نہ اتنے ہم نیک ہیں کہ فرشتوں کی عبادت سے بڑھ جائیں، نہ اتنے بڑے ہم گناہگار ہیں کہ ہم ابلیس کو پیچھے کر دیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم سے خطا اور غلطی ہوتی ہے، بہتر غلطی کرنے والا اور بہتر گناہگار وہ ہے گناہ کر کے اپنی غلطی کی فوراً توبہ کر لے، جان بوجھ کر گناہ نہیں، دھوکے سے گناہ ہو جائے تو اپنی غلطی کی فوراً توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ لال بتانی کے لوگوں سنا ہے میں نے، اللہ کرے کہ یہ چیز غلط ہو، اللہ کرے جس نے مجھے بتایا ہو یہ چیز غلط ثابت ہو جائے۔ سنا ہے کہ جہاں مافیا گیری چلتی ہے، جہاں ہم دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کیے ہیں، زمین میری 4 بیگھہ ہے اور ہم 20 بیگھہ کے مالک بنے بیٹھے، جہاں یہ برائی ہمارے اندر ہے، وہاں شراب نوشی بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں۔ جس نے مجھے بتایا اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو، لیکن اگر صحیح ہے تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ ابھی سن لیا حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بھی کوڑے لگائے اور کیا کہا کہ مجھے عمر ابن عاص پر شک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رعایت برتی ہو۔ میرے بھائیوں، شراب اتنا بڑا جرم عظیم ہے، پہلے تو یہ حرام نہیں ہوئی، اور جب حرام ہوئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کو کسی مجبوری میں اور کسی بیماری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا عمر فاروق کا زمانہ تھا، امیر المومنین کا زمانہ تھا، اس میں ایک بہت بزرگ ایک صحابی تھے جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے۔ اس صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون، صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون، بہت بزرگ ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا، پھر نبی اکرم کے انتقال کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، ان کے بھی زمانہ پایا، ابو بکر کے بعد عمر فاروق آئے تو عمر فاروق کا بھی زمانہ انہوں نے پایا۔ عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے، یہ اپنے بچوں کے سہارے اٹھتے تھے اور چلتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، کبھی کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی کا سہارا لے کر مسجد میں اپنے آپ پہنچ جاتے تھے، لیکن چلتے تھے لاٹھی لے کر ہی۔ ایک رات میں ان کو بہت شدید درد ہوا اور اس درد نے اس بزرگ صحابی کو کی نیند حرام کر دی، کروٹ تک بدلنے میں بے چینی ہو رہی تھی، درد سے کراہ رہے تھے، لیکن سوال یہ کہ رات میں طبیب کون ملے گا، حکیم کون ملے گا، نہیں تھا۔ تو گھر میں پرانے زمانے کی ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ سانپ اور بچھو سے بھی آپ ڈرتے ہیں، ان کے ڈسنے سے آپ دور رہتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ جس طریقے سے ان چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں اس کے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانوں والو تم اللہ سے بھی ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا اللہ کو دیکھ کر بھاگو؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں بنائی ہے، اس سے ڈرنے کا حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کیجئے جو آپ کو جنت میں لے جائیں، اور ان کاموں سے بچیے جو کام کرنے پر آپ جہنم میں جا رہے ہیں، ایسے کاموں سے بچیے جو کام کرنے پر آپ عذاب قبر کے مستحق ہو رہے ہیں، عذاب جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو احکام نافذ کیے ہیں ان کو بجا لائیے، اور جو نواہی جو منہیات سے آپ کو روکا اس سے باز آ جائیے، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ ٹرین چل رہی ہو، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں آپ نے سفر کیا ہوگا، دیکھتے ہوں گے 3 سیٹیں ہوتی ہیں، ایک لوور، ایک مڈل، ایک اپر۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ لوور ہے، نیچے والی، بیچ میں ایک اور آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور اپر برتھ پر ایک اور آدمی، رات میں گاڑی چل رہی ہے، رات میں آپ پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، پیشاب کر کے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری سیٹ تو نیچے ہے، لیکن مڈل برتھ پر بیچ والی سیٹ پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، بے ہوش ہے، اور اس کی جیب میں 2000 روپے کے نوٹ کی ایک گڈی ہے، یا 500 کے نوٹ کی 500 کے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو اس کی جیب سے باہر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سب سو رہے ہیں، موقع اچھا ہے، پورا کوچ سو رہا ہے، اور
बीच वाली बर्थ पर लेटे हुए आदमी से 2000 के नोट की गड्डी बाहर आ रही है। आपने फिर एक बार देखा, चोर भी चोरी करने से पहले डरता है, देख लेता है। और जो बंदूक रख के या पिस्टल रख के कहते हैं निकाल जितना, कितना तेरे पास, ये चोर नहीं है, ये डकैत हैं, ये डाकू हैं। तो अब जेब से नोट की गड्डी निकालने से पहले भी आदमी डर रहा है, देख रहा है, देखें कोई देख तो नहीं रहा है, देख ले तो फायदा क्या है। आपने देखा कि सब सो रहे हैं, पूरा कोच सो रहा है, आपने हाथ बढ़ा दिया, 2000 के नोट की गड्डी निकालना चाह रहे हैं, बढ़ा दिया हाथ, लेकिन नोट पर आपका की पूरी दस्तरस हो गई, पूरी कुदरत जैसी पकड़ी नोट की गड्डी, अब बस खींचने वाले हैं। आपने सोचा एक बार और देख लूं, कोई देख तो नहीं रहा है। अचानक आपकी नज़र मिडिल बर्थ के ऊपर जो अपर बर्थ है उस पर पड़ती है। क्या देखते हैं कि ऊपर जो आदमी लेटा हुआ है वो आपकी हरकत को देख रहा है। बताइए इस वक्त क्या कंडीशन होगी हमारी और आपकी, या जो भी पैसे निकाल रहा हो उसकी क्या कंडीशन होगी। आप अब निकालेंगे नहीं, जेब में घुसेड़ने लगेंगे पैसे, और ऊपर वाले आदमी से कहेंगे भाई साहब देखो इसका पैसा निकल रहा था, मैं अंदर कर रहा हूँ, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर कर रहा हूँ। या दूसरा रास्ता ये होगा, चुप रहो, किसी से कहना नहीं, निस्फुन ली व निस्फुन लकुम, आधा मेरा आधा तेरा। और कोई ज़रूरी नहीं वो ईमानदार हुआ, नहीं माना तो। तीसरा रास्ता एक और है, वो ये है कि आप उसको आधा पैसा ना दें और नोट की गड्डी भी रखना गवारा ना करें, आप निकाल लें, लेकिन डर है कि ऊपर वाला आदमी शोर ना कर दे, और शोर कर देगा तो पूरे कोच जो हमारा स्वागत करेगी जो जूते चप्पलों से। तो एक रास्ता और है कि नोटों की गड्डी लेकर चलती हुई ट्रेन से हम कूद जाएं और नीचे छलांग लगा जाएं, और ये रिस्क आप लेंगे नहीं क्योंकि इसमें आपकी जान जाने का खतरा है। बस दो ही रास्ते हैं, या तो नोट की गड्डी अंदर कर दें या फिर ऊपर वाले को लालच दे दें। जब एक मामूली सा छोटा सा काम, छोटा सा गुनाह आप करने जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले आदमी ने इस गुनाह के करते हुए आपको देख लिया है, तो चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी। यही अल्लाह से डरने का हक यही है कि एक मुसलमान जब कोई गुनाह के करीब जाए, शराब की बोतल उसके हाथ में हो, तो उसके दिल में और दिमाग में तसव्वुर आ जाए कि सारी कायनात हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाता है मेरे भाई, और शराब की बोतल हम छोड़ देते हैं, जुआ खेलना हम छोड़ देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना हम छोड़ देते हैं, हर गलत काम करते वक्त ये तसव्वुर आ जाए कि दुनिया की कोई निगाह हमको देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात तो मुझे देख रही है, ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाए तो हम गुनाह छोड़ दें। लेकिन ये तसव्वुर आना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। मुआशरे की इस्लाह में सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। और आप देख लीजिए जब भी निकाह होता है किसी आदमी का, तो उसमें यही आयतें पढ़ी जाती हैं, 3 आयतें, और तीनों जगह आमनु तकुल्लाह, आमनु तकुल्लाह। क्यों? क्योंकि इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह से। तुम शादी तो कर लिए, एक पराई लड़की अल्लाह के कलमे के ज़रिए अब तुम्हारे ऊपर हलाल हो चुकी है, उसका जिस्म यहां तक कि उसकी शर्मगाह भी तुम्हारे लिए हलाल हो चुकी है। अब हर मामले में पूरी जिंदगी उसके साथ तुम्हें रहना है, तुम्हारी पूरी जिंदगी तकवे के साथ गुजरनी चाहिए, अल्लाह के डर के साथ गुजरनी चाहिए। एक बाप ने अपने लखते जिगर को 15, 16, 18, 20 साल तक पाल पोस कर आपके सुपुर्द कर दिया, और अल्लाह के कलमे के जरिए आपने उसको अपने ऊपर हलाल कर लिया। अब उसकी पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदार आप हैं। अल्लाह के इस कलमे में जो तकवे की बातें कही गई हैं, इस तकवे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहिए। आपको पता चलेगा
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا صحیح بخاری کے اندر، میرے بھائیو، اللہ کے رسول اپنی بیوی اما عائشہ، اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اچانک ایک کام یاد آ جاتا ہے، آپ اپنی خادمہ، کام کرنے والی نوکرانی خادمہ کو آواز دیتے ہیں، لیکن وہ آواز سننے کے باوجود نہیں آتی ہے۔ آپ نے 3 بار آواز دی لیکن وہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ دیکھو وہ کہاں چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے خادمہ، اور چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس واقعے کو سننے کے بعد بڑی سے بڑی گنڈا گردی کرنے والے اور بڑے سے بڑے کرمنل مزاج کے آدمی اپنی زندگی کے بارے میں ایک بار سوچیں گے ضرور کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا یہ حال ہے تو ہم جو ایک دوسرے کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے کیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر ہم گنڈا گردی کر کے اس کی پراپرٹی زمین و جائیداد کو اپنے نام کیے ہوئے ہیں، ایک بار وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوں گے۔ چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ وہ لڑکی کھیل رہی ہے، وہ خادمہ کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا تمہیں محمد رسول اللہ نے 3 بار آواز دی، کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا ہر بار سنا۔ اس زمانے کی لونڈیاں اور خادمائیں بھی کتنی سچی ہوا کرتی تھیں، اگر وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی نہیں میں نے آواز نہیں سنی۔ نہیں آواز تو سنیے، پھر تم کیوں نہیں آئی؟ کہ میں اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سن لی لیکن نہیں آئی۔ آپ کو غصہ آیا، آپ لیٹے تھے، آپ باہر آئے، آپ نے پھر تصدیق کی۔ دیکھیے اپنی بیوی کی بات پر بھی کان نہیں دھرا، بیوی سچی تھی لیکن پھر بھی آپ نے کہا تحقیق کر لیں۔ آئے لونڈی، آئے خاتمہ، میں نے تجھے پہلی بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسری بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ کہا ہاں۔ تیسری بار بھی آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ نے بتا دیا تھا کہ اس نے 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے تعلق سے کچھ بھی بات کہہ دے کسی کے تعلق سے تو فوراً اس کی بات کا یقین مت کر لینا۔ ایک بار آپ کو بھی حق ہے کہ اس تحقیق اس کی تہ تک جانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو، آپ اس کی تحقیق ضرور کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی بات سننے کے باوجود اس لونڈی سے تحقیق کر لی۔ اس کے بعد کہا پھر بھی تم نہیں آئی؟ سر نیچے کر لیا اس خادمہ نے، کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو مزید غصہ آیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصے میں۔ ایک نہیں 3 بار آواز دی پھر بھی نہیں آئی۔ تو آپ کے کان میں جو مسواک لگی ہوئی تھی، مسواک رکھتے تھے، اذان کا ٹائم ہوا جلدی سے مسواک کی اور فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گئے، تو وہ مسواک جو کان میں لگی ہوئی تھی آپ نے اس مسواک کو نکالا اور سنو لال بتھانی کے جوانوں، سنو صاحب گنج اس علاقے میں رہنے والوں، سنو برسوں سے گنڈا گردی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو، سنو برسوں سے اپنی من موافق زندگی گزار رہے ہو، سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک ہاتھ میں لی اور اس لونڈی کی طرف تان لی، ایسے کر کے اس کی پیٹھ کی طرف لے گئے اور مارنا چاہا۔ ہاتھ اٹھایا، مسواک چھوٹی سی، کتنی لگتی اس سے، کتنی زور سے چوٹ لگ سکتی تھی؟ کچھ نہیں۔ مسواک اٹھا ایسے کیا، مارنا چاہا، ایسے کیا اور اس کی پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں، وہی روک دیا، ایسے کیا بس، لیکن مارا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہیں سے واپس چلے اور اپنے حجرے میں آ گئے، کچھ نہیں کہا اس لونڈی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، آئے میرے شوہر، آئے میرے سرتاج، آپ نے تو مسواک نکال لی تھی، آپ اس کو سزا دینا چاہتے تھے، آپ اس کو مارنا چاہتے تھے،
ایک مسواک ہی آپ مار رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، پھر کیا بات؟ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی خادمہ ہیں، کیا بات؟ آپ نے مسواک اس کی طرف تانی، پیٹ تک لے گئے لیکن مارا نہیں، بلکہ الٹا آپ ہی رونے لگے اور واپس چلے آئے۔ فرمایا عائشہ چھوڑ دیجئے یہ دو ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتا کی، قرآن و حدیث سنیے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریے۔ کوئی ضروری نہیں ہے ویدوں کے منتر پڑھنے سے، شوق تو اچھا تو لگ سکتا ہے لیکن معاف کیجئے گا فائدہ کچھ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں جو قرآن و حدیث سننے سے فائدہ ہوگا۔ اب بات ایسی چل رہی ہو اور وہاں لا کر ویدوں کے منتر گھسیڑ کر اپنی تقریر کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ سنیے عائشہ، مجھے غصہ آیا، میں نے مسواک لی اور میں نے مارنا چاہا، جیسی میں نے مسواک تان کر اس کی طرف اٹھائی اور مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھایا، فوراً اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور میرے دماغ میں آ گیا۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی طاقت آپ کو اس لڑکی کی اوپر ہے، جتنی قدرت آپ اس لڑکی کی اوپر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ قدرت اللہ رب العالمین آپ کی اوپر رکھتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو ایک لکڑی مار دوں، ایک مسواک کی ہلکی سی چوٹ اس کو مار دوں، لیکن میرے دل میں یہ تصور آیا، آئے محمد تم اس کو جو مار رہے ہو ایک ہی مسواک سے ہی، لیکن کہیں ایک مسواک کا مارنا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے اگر اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو اور آپ نے اس کو ایک مسواک مار دی، اس کی غلطی سے زیادہ اگر یہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ ہستی اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر رہی ہے جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ جنت میں ایک مقام ہے، مقام محمود، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرض جب بھی اذان ہو تو میرے لیے دعا مانگا کرو اور مقام محمود کا سوال کیا کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین وہ کسی ایک بندے کو دے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے دے گا۔ ذرا تصور کیجئے، یہ اس ہستی کا ڈر ہے۔ ہم نے تو کتنوں پر ظلم کیے ہوں گے، کتنوں کو گالیاں دی ہوں گی، ماں بہن کی گالیاں، کتنوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے ہوں گے، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی چونکہ ہم سماج کے اندر پاورفل ہیں، ہمارا کون کیا کرے گا، اور اسی وہم و نشے میں، اسی وہم و گمان میں اور اسی پاورفل ہونے کے نشے میں ہم لوگوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ہم غریبوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، سنو۔ علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غریب آدمی دریا کے کنارے بیٹھ جاتا تھا اور مچھلی کا شکار کرتا تھا۔ ایک دو مچھلی اس کو مل جایا کرتی تھی، وہ اس مچھلی کو بازار میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اگر مچھلی نہیں بکتی تھی تو وہ مچھلی خود اپنے گھر میں پکا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی، وہ اس کو بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس علاقے کے پاورفل آدمی کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا اے یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا صاحب لے لو، لیکن اس کی قیمت مجھے دے دو۔ مجھ سے قیمت مانگ رہا ہے، جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ یہیں سے ظلم کی بنیاد پڑتی ہے۔ آپ کچھ بھی رہیے، لیکن آپ نے اگر کہہ دیا میرے بارے میں سنا ہے میں کون ہوں، پتہ لگا لینا ذرا علاقے میں، یہی وہ تکبر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، کیونکہ تکبر کرنے کا اور غرور کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ جا پہلے پتہ لگا میں کون ہوں، تو ابھی پہچان نہیں رہا مجھے صحیح سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی کل واحد منہما
فقد عذبته عذابا شدیدا. یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے العز عزاری، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر جتانا اور کبریائی یہ میری چادر ہے. تم دو کپڑے پہنتے ہو نا، ایک اوپر کا حصہ ڈھانکنے کے لیے، ایک نیچے شرمگاہ کا حصہ، ایک کرتا ایک پیجامہ، ایک قمیض اور ایک لنگی، دو کپڑے آپ پہنتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں بھی دو کپڑے پہنتا ہوں، اور دو کپڑے کیا ہیں؟ العز و ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر کبریائی غرور و گھمنڈ یہ میری چادر ہے. لنگی اور چادر یعنی عزت و تکبر یہ دو کپڑے میرے بھی ہیں. اگر کسی اور نے اپنے آپ کو عزیز بننے کی کوشش کی اور متکبر بننے کی کوشش کی، گھمنڈ و غرور جتانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کی، فمن نازانی فی کل واحد منہما، ان دونوں میرے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فقد عذبتہ عذابا شدیدا، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جو اس کے دماغ نے سوچا نہیں ہوگا، اس کے ذہن نے، اس کے دماغ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. شدید عذاب، سخت عذاب ہم دیں گے اس کو قیامت کے دن. اللہ کے رسول نے گھمنڈی لوگوں کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ جس کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ آ جائے، بہت زیادہ نہیں، سرکار ہے میری، میں گاؤں کا مکھیا ہوں، سرپنچ ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ جہاں سے پیدا ہو جائے گا. یو پی میں لکھیم پور کھیری میں کیا ہوا؟ اس لڑکے نے جو گاڑی چڑھائی کسانوں کے اوپر، اس کے دل میں یہی تو تھا کہ میں تو ایک منتری کا بیٹا ہوں، میرا کون کیا کرے گا. یہیں سے ظلم و زیادتی کی بنیادیں پڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے مرڈر اور قتل کی نوبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شڑینتر رچے جاتے ہیں. کیونکہ جب یہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس پاور ہے، میرے بھائیوں، یہیں سے ظلم و زیادتی کی بنیادیں پڑنے لگتی ہیں. یہیں سے اللہ کے نبی نے بس یہ کہہ دیا کہ من کان فی قلبہ، بخاری شریف کی حدیث، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ. من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ. کبھی آپ نے بالو دیکھی؟ ریت. آپ تو جس علاقے کے رہنے والے ہیں یہاں تو ریت ہی ریت ہے. ندی کے کنارے ریت مل جائے گی، ریت میں ذرے ہوتے ہیں، ذرے ہلکے سے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، چلیے. چیونٹی کا سر، چیونٹی کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اب آپ تصور کر لیجیے، چیونٹے کا نہیں، چیونٹا تو بہت بڑا سر رکھتا ہے، چیونٹی کا سر یہ ذرہ کہلاتا ہے. ذرہ اتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، چیونٹی کے سر کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی انسان کے دل میں تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، لا يدخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. کس کے اندر اتنا گھمنڈ نہیں ہے؟ لا يدخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. گھمنڈ اور تکبر کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ رب العالمین کو. تو بات کٹ گئی. وہ ظالم آدمی پاورفل تھا، کہتا ہے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اس نے کہا میرے بھائی یہی میرا ذریعہ معاش ہے، اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے، اس کی قیمت نہیں دی تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے. بڑی محنت کے بعد یہ مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے، میرے بیوی بچوں کی پیٹ پہ لات مت مار. اس نے کہا چپ. مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا، مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا. یہ آدمی بھی جانتا تھا کہ مچھلی میری بڑی محنت کی کمائی ہے، اگر یہ مچھلی لے گیا تو دوسری مچھلی اتنی جلدی میرے ہاتھ نہیں لگے گی، شام ہو چکی ہے، میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ یا تو قیمت اس کی مل جائے یا مچھلی ہی ہم کاٹ کے بنا کے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو کھلا لیں. یہ اس کو پکڑتا ہے، میرے بھائی مچھلی مجھے دے دے یا قیمت دے دے. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، ہٹ چل، اور پھر آگے بڑھا. اس نے مچھلی پکڑ لی،
میرے بھائی یہ تو مچھلی دے دیا اس کی قیمت. اس نے پھر جھٹکا, اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کے بندے, ایک غریب آدمی کے اوپر رحم کر. اس نے ہاتھ پکڑا, یہ اس کا ہاتھ چھڑانے لگا, اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا. مچھلی والے نے, غریب آدمی نے منہ میں رکھ لیا ایسے, اور اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا ایسے, ہلکا سا کاٹا, لیکن یہ طاقتور آدمی تھا جو چھین رہا تھا, اس نے ایک لات ماری اور چھین لی اور مچھلی لے کے چلا گیا. یہ آدمی اپنے گھر آیا, اپنے دوستوں کو بلایا, پارٹی کرتا ہے, مچھلی کاٹی جاتی ہے اور پارٹی کی جاتی ہے. یار دوستوں نے مل کر مچھلی کھائی. رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے, سنو اے لوگوں, تم سے محبت کا ایک رشتہ رہا ہے لال بتھانی والوں, غور سے سنو. رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے. اس نے کپڑا اپنا لپیٹا, لیکن درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پوری رات کروٹوں سے گزرتی گئی, اس کو نیند نہیں آئی. لیکن رات کی تاریکی میں جائے تو کہاں جائے, کبھی اپنی بیوی سے کہتا, کبھی خود اس کو انگوٹھے کو پکڑتا, درد سے کراتا پریشان ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کا انتظار کرتا ہے. فجر کی اذان کی آواز دھیرے دھیرے, رات کٹ جاتی ہے, فجر ہو جاتی ہے, مسجد کے اندر جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے. جو حکیم طبیب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, یہ اس کے پاس جاتا ہے. انہوں نے اپنے گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کے انگوٹھے کو دیکھا. اس زمانے میں کچھ لیپ ایپ لگایا جاتا تھا, لیپ ایپ لگایا گیا, لیکن درد میں اضافہ ہی ہوتا گیا. 4-5 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں, درد میں کمی نہیں ہوتی. اس نے انگوٹھا پھر دوبارہ دکھایا, اپنے اس سے بھی بڑے طبیب کو دکھایا. اس نے کہا یہ انگوٹھا میں انفیکشن پھیل گیا ہے, زہر پھیل رہا ہے, یہ انگوٹھا تمہارا سڑ چکا ہے, اس انگوٹھے کو یہاں سے کاٹ دو. اگر تم نے اس انگوٹھے کو نہیں کٹایا تو یہ زہر تمہارے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا. کوئی راستہ نہیں تھا. 5-6-10 دن کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے کہ چلو انگوٹھا ہی کٹوا دو, کم سے کم ہاتھ تو بچ جائے گا. پھر اس نے اس انگوٹھے کو کٹوا دیا. 1 مہینہ 2 مہینہ کٹ گیا, لیکن اس کا کچھ عنصر باقی رہ گیا تھا. اس نے دھیرے دھیرے پورے پنجے کو خراب کر دیا. پھر درد بڑھنے لگا. 3-4 مہینے کے اندر پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ سڑ گیا. حکیم کو دکھاتا, طبیب کو دکھاتا. طبیب نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, اس لیے تھوڑا سا کچھ عنصر باقی رہ گیا, تمہارا پورا کا پورا ہاتھ یہ پنجہ سڑ گیا ہے. دیکھو پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا, علاج اس کا ایک ہی ہے کہ تم پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دو. پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دیا گیا. 3-4 مہینے پھر کٹ جاتے ہیں, لیکن تھوڑا سا عنصر پھر باقی رہ جاتا ہے. وہ پورا دھیرے دھیرے کلائی تک پھیل جاتا ہے. طبیب نے کہا یہ کلائی کٹوا دو, نہیں تو پورا بازو کاٹنا پڑے گا. کلائی کٹ جاتی ہے. 3-4 مہینے کے بعد یہ بازو تک زہر پھیل جاتا ہے. طبیب نے کہا پورا کا پورا بازو کٹے گا, نہیں تو یہ زہر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا. ایک بڑا حکیم کہنے لگا میں بار بار تمہارا علاج تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں یہ زہر تمہارے جسم میں اوپر تک کیسے چلا جاتا ہے. اچھا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کیسے ہوتی ہے. اب حکیم نے کہا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کہاں سے ہوئی. اس نے کہا تقریباً 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. میں نے ایک غریب آدمی سے ایک مچھلی چھینی تھی. یہاں تو پتہ نہیں کتنے بیگھہ زمینیں چھینے بیٹھے ہوئے ہیں, قبضے کیے بیٹھے ہیں. ارے مولانا صاحب اتنی گہری بات آپ کو بتاتا کون ہے, بتاتا کون ہے؟ ارے کوئی جبرائیل تھوڑی آتے ہیں میرے پاس, آپ ہی لوگوں میں سے لوگ بتاتے ہوں گے. ہر جگہ کا ہر ایریے کا آدمی بتاتے ہیں. فون پہ تو اور زیادہ بتا دیتے ہیں, مولانا فلاں جگہ آ رہے ہو نا, ہاں وہاں ایسا ہوتا ہے. ہو گئی 1 گھنٹے کی تقریر تیار میری, کیا کرنا. ایک مچھلی, علامہ ذہبی غور کرو کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں,
یہاں سے میری شروعات ہوتی ہے. اس غریب آدمی نے کہا کہ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے, یا تو اس کی قیمت دے دے یا مچھلی دے دے. لیکن میں پاورفل آدمی تھا, اس نے ہمت کیسے کی, لیکن مچھلی اب چھین رہا تھا, میں اس سے لے کے آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا. اس نے میرا ہاتھ کاٹا. اس نے سوچا تھا کہ ہاتھ کاٹیں گے تو درد کی وجہ سے یہ مچھلی چھوڑ دے گا, میں اٹھا لوں گا, لیکن میں نے ایک لات ماری اس کو, اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا. یہاں سے شروعات ہوئی درد کی. اس حکیم نے کہا سوری, یہ بازو تو یہاں سے کٹوائی دو, لیکن بازو کاٹنے کے بعد بھی اب یہ زہر تمہارے پورے جسم کے اندر پھیلے گا, اب تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو, خیر چاہتے ہو, تو اس غریب آدمی کو ڈھونڈ لو اور تلاش کر لو اور اس سے جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لو. اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری بیماری یہیں پر رک جائے گی, اور اگر معاف نہیں کیا تو یہ زہر اب بازو کٹنے کے بعد, ہاتھ کٹنے کے بعد دوسری جگہ پھیلے گا, سینے تک پھیلے گا, پیروں تک پھیلے گا, اور ایک دن آئے گا کہ پورا کا پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا. لہٰذا اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس غریب آدمی سے جا کر معافی مانگ لو. یہ آدمی شہر کی گلی گلی میں ڈھونڈتا ہوا تلاش کرتا رہا اس غریب آدمی کو. 1 ہفتے تلاش کیا, نہیں ملا. 1 ہفتے کے بعد اچانک اسی حال میں ملا کہ وہ سمندر سے, دریا سے کوئی مچھلی لے کر جا رہا تھا. اس آدمی نے اس کو دیکھا اور پہچان گیا, لیکن وہ غریب آدمی اس کو نہیں پہچان پایا. 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا, نہیں پہچان پایا. اس نے کہا بھائی مجھے پہچانا؟ کہا نہیں, میں تمہارا مجرم. کہا کیا ہوا؟ مجھے پہلے معاف کر دو. ارے بھائی ہوا کیا؟ میں معافی کیسے معاف کیا کروں؟ تم نے غلطی کیا کی؟ کہا میں نے غلطی کیا کی, یہ مچھلی ہے تمہارے ہاتھ میں. ہاں, ایسے ہی 1-1.5 سال پہلے کوئی مچھلی تھی, میں نے تم سے وہ مچھلی چھینی تھی. تم میرے سامنے گڑگڑاتے رہے کہ میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, لیکن میں نے تمہاری ایک نہ سنی. تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا تھا اور اس کے بعد میں نے لات ماری تھی اور تمہیں چھوڑ دی, تم مچھلی چھوڑ دیے تھے اور میں لے کے چلا گیا تھا. اس انگوٹھے کے بعد پھر میرا حال یہ ہوا کہ اس رات میں درد ہوا. دھیرے دھیرے 5-6 دن کے بعد انگوٹھا پک گیا, انگوٹھا کاٹا گیا. پھر یہ زہر میری پنجے تک پہنچا, پنجا کاٹا گیا. پھر کلائی تک پہنچا, کلائی کاٹی گئی. پھر کونی تک پہنچا, کونی کاٹی گئی. اب میرا بازو بھی کاٹ دیا گیا. حکیم نے کہا کہ جس غریب کے تم نے ظلم کیا اس کو جب تک معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, تب تک تم صحیح نہیں ہوگے. اس لیے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے. اس نے کہا میں صدق دل سے, دل کی گہرائی سے تجھے معاف کرتا ہوں میرے بھائی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بد دعا ایسا اثر کرے گی, میری بد دعا رنگ لائے گی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا تو میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دیتا. اس آدمی نے پوچھا میرے بھائی کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟ اس غریب آدمی نے کہا ہاں. جب تم میرے ہاتھ سے مچھلی چھین کے لے گئے, میرے پیٹ میں ایک لات مار گئے, میں یہاں بیٹھ گیا. میری بیوی اور بچوں کے پاس اس رات کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب تک میں تمہیں دیکھتا رہا, بد دعا دیتا رہا. اے اللہ, اس انسان نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری ہے. اے اللہ, اس کو ایسی سزا دے جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے, ایسی سزا دے جو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بن جائے. میرے بھائی مجھے کیا معلوم تھا؟ اس دن تو غصے میں نکل گئی, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے گا. سنو, یہ ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا کا اثر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اس لیے کہ مظلوم جب کوئی بد دعا دیتا ہے تو اس بد دعا کو آسمان کے پردے بھی روک نہیں پاتے, 7 آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی کرسی عرش کے پاس جانے میں کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے. اس بد دعا کو لے جانے والے فرشتے نہیں ہوتے ہیں. مظلوم نے یہاں بد دعا دی, وہ بد
बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है और अर्श वाला जवाब देता है, मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहां सारे लोग सच्चा फैसला करने से कासिर रहे, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहां कोई मुजरिम को सज़ा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहां सज़ा, फिर अल्लाह की सज़ा काम आती है, फिर वहां अल्लाह सज़ा देता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। आप ये मत सोचो बहुत बेईमानी की कमाई से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इससे हमारी कहीं ना कहीं निकलेगी। आपने अपने बच्चों के लिए कर रहे हो और जब वही बेईमानी की कमाई आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो किसी न किसी को कैंसर होगा, किसी न किसी की किडनी फेल हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो अल्लाह उसको वसूल करेगा, किसी न किसी शक्ल में करेगा। होना है हमारे साथ और दुनिया में ये अंजाम दिखाएगा। देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक़ है। ये है उससे डरने का हक़, ये है उससे डरने का। वो कौन सा तक़वा था कि एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा है, हाँ? और हज़रत उमर अपने साथियों के साथ जंगल में से गुज़र रहे हैं। उमर फारूक के साथियों ने कहा भूख लग रही है, कुछ खाना बना लिया जाए। तो कहा चलो ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, इससे एक बकरी ख़रीद लेते हैं। हज़रत उमर ने कहा बीनी शातन, एक बकरी बेचोगे मुझे, एक बकरी मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो उसका हुक्म मानते हुए बकरी चराने आए हैं जंगल में। उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने जो हस्ती खड़ी है ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली हस्ती है, ये उमर है, उसको मालूम नहीं है चरवाहे। हज़रत उमर ने उसका इम्तहान लिया, कहा अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया एक बकरी खा गया, और क्या कर लेगा वो तेरा, कुछ नहीं करेगा। और हम खाल उतार के तुझे दे देंगे, उसमें खून लगा लेना, कह देना देख लो ये खाल छोड़ गया। उस चरवाहे ने कहा खामोश। हजरत उमर से आप थोड़ी ऊंची आवाज में यूपी में बोल के देख लो, नहीं बोल पाओगे। देखा मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ से। क्या हुआ कि 15 साल पहले ये गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले देते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे पैसे का लालच देकर। लीजिए, इस इल्ज़ाम में एक जंगल में हाथी भाग रहा है। चूहे ने पूछा अरे भाई क्यों भाग रहे हो? कब सुना नहीं पुलिस ऐलान कर रही है कि जो भी भैंस पकड़ी जाएगी उसको काट दिया जाएगा। तो चूहे ने कहा भाई ऐलान तो भैंस का हुआ है कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम भैंस थोड़ी हो। हाथी ने कहा अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। यही सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की। अभी एक पुलिस वाले आए, कोई भी एक इल्जाम लगा के अंदर डाल दो। 10 साल के पहले जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहे, 10 साल जेल में। 10 साल के बाद पता चलता है मौलाना जर्जीस को बाइज्जत बरी किया जाता है, कोई सबूत नहीं मिला। 10 साल हमें ये साबित करने में लग जाता है कि हमने ये जुर्म नहीं किया। डॉक्टर कफील साहब देख रहे हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया। रासुका देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया। हाई कोर्ट